الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة الحجر وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون۔ ترجمہ، اور کہہ دو کہ میں تو اعلانیہ ڈر سنانے والا ہوں، اور ہم ان کفار پر اسی طرح عذاب نازل کریں گے جس طرح ان لوگوں پر نازل کیا جنہوں نے تقسیم کر دیا، یعنی قرآن کو کچھ ماننے اور کچھ نہ ماننے سے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ تمہارے پروردگار کی قسم ہم ان سے ضرور پرسش کریں گے ان کاموں کی جو وہ کرتے رہے، یعنی کوئی مانے یا نہ مانے، میں خدا کا پیغام صاف صاف پہنچائے دیتا ہوں اور تکذیب و شرارت کے عواقب سے خوب کھول کر آگاہ کر رہا ہوں۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ تیرا کام دل پھیر دینا نہیں، یہ خدا سے ہو سکتا ہے۔ جو کوئی ایمان نہ لائے تو غم نہ کھا۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی اللہ کا پیغام پہنچا دینا تھا، کسی کے دل کو زبردستی یا کسی اور طریقے سے اسلام پر قائل کرنا نہیں تھا۔ یہ کام صرف اللہ کا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ مقتسمین والی آیت کے کئی طرح سے مطلب لیے گئے ہیں۔ بعض نے کہا کہ مقتسمین بانٹنے والوں سے مراد آپ کے زمانے کے یہود اور نصارہ وغیرہ ہیں جنہوں نے قرآن کی تقسیم و تحلیل کر رکھی ہے، یعنی جو مضمون قرآنی ان کی تعریفات یا آراء اور ان کی خواہشات کے موافق ہو اس کو مان لو، اور جو خلاف ہو اس کو نہ مانو۔ مطلب یہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 ثمانی اور قرآن عظیم دے کر بھیجا ہے۔ ان لوگوں پر بھی پہلے کتابیں نازل کی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب اتارنا یا وحی بھیجنا کوئی انوکھی بات نہیں جس کا انکار کیا جائے۔ بعض نے مقتسمین سے یہود و نصارہ مراد لے کر لفظ قرآنی سے کتب سابق مراد لی ہیں، یعنی انہوں نے تعریف کر کے اپنی کتابوں کو پارا پارا کر ڈالا۔ بعض نے کہا کہ مشرکین مراد ہیں جو بطور استہزاء اور تمسخر قرآن کی تقسیم کر رہے ہیں۔ جب صورتوں کے نام سنتے ہیں تو ہنس کر کہتے ہیں کہ بقرہ یا مائدہ میں لوں گا، عنکبوت تجھ کو دوں گا۔ ان لوگوں نے ایک اور طرح بھی قرآن کے متعلق خیالات تقسیم کر رکھے تھے، کوئی اسے شاعری بتاتا، کوئی کہانت، کوئی جادو، کوئی مجنون کی بڑھ، کوئی اساطیر الاولین۔ ان کو آگاہ کیا گیا ہے کہ میں سب کو عذاب سے ڈرانے والا ہوں، جیسا کہ عذاب یقیناً نازل ہونے والا ہے ان ہنسی مذاق کرنے والوں پر۔ ابن کثیر نے مقتسمین کے معنی قسم کھانے والوں کے لیے ہیں، یعنی وہ گزشتہ قومیں جو انبیاء کی تکذیب و مخالفت کے حلف اٹھا چکی اور جھوٹی باتوں پر قسمیں کھاتی تھیں، اور انہوں نے کتب سماویہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے۔ جیسا ان لوگوں پر عذاب ہوا ایسا ہی ان لوگوں پر بھی عذاب ہوگا۔ پھر قسم کھا کر یہ کہا گیا کہ ہم ضرور بضرور ان سے پرسش کریں گے، یعنی کہ کس کی عبادت کرتے تھے، پیغمبروں کے ساتھ کس طرح پیش آئے تھے، لا الہ الا اللہ کیوں نہ مانا تھا، اس کلمے کا حق کیوں ادا نہیں کیا تھا، یہ اور اس قسم کے نامعلوم کتنے سوالات ہوں گے، اور جو بدکاریاں یہ کرتے ہیں ان سب کا جواب دینا پڑے گا۔ اللہ ہم کو بچا لے، اللہ ہم کو بچا لے، یا اللہ ہم کو گناہوں سے بچا لے، یا اللہ ہم کو سیدھے رستے پر قائم کر دے، یا اللہ ہم کو صراط مستقیم پر قائم کر دے، اللہ مسلمانوں کو متحد کر دے، مسلمانوں کی مدد کر، یا اللہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد کر، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔